अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप तमाम लोगों को ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि अरबिक ग्रामर कोर्स का हमारा आगाज हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट क्लास में जो हमारा लाइव सेशन हुआ था उसमें आप सब लोग अवेलेबल थे और उसमें कोर्स के ताल्लुक से सारी मालूमात आपको दी जा चुकी है। कोर्स का पैटर्न क्या होगा वो आपको समझाया जा चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो आपके लिए प्रिपेयर की जा रही है। ये हमारा बाकायदगी से जो हमारा अरबिक कुरानिक अरबिक लैंग्वेज कोर्स है उसके लिए, ठीक है। कोर्स में क्या क्या चीजें रहने वाली हैं ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं कि बेसिक अरबिक ग्रामर होने वाली, जिससे हम कुरान को समझने में हमको मदद मिलेगी। पर क्योंकि ये बेसिक लेवल है तो हमें इसमें सारा कुरानिक जो अरबिक लैंग्वेज है या ग्रामर है उसका हमें सारी बेसिक चीजें सीखने को मिलेंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आप लोग इसके लिए तैयार होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो जब आप लोग देखें तो कमेंट में जरूर आप कमेंट कीजिएगा कि आप तैयार हैं या नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह या आपका नाम जो भी चाहे कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे ये पता चले कि हाँ आप लोगों ने ये वीडियो देखी है। तो हम वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी चंद बातें आपसे मैं कहना चाहूंगी कि कोई भी बेसिकली आप वीडियो देखेंगे, अब हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है उसके बाद आप आगे की वीडियोस देखेंगे तो आपको मुकम्मल वीडियोस देखनी है। क्योंकि हर वीडियो में हम आपको, जाहिर सी बात है हम अरेबिक तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन हम कुछ टास्क भी रखेंगे, बीच बीच में कुछ सवालात भी रखेंगे, कुछ और भी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो आपको कोई भी वीडियो स्किप नहीं करनी है, उसे पूरा देखना है। अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं तो आप पूरा देखेंगे और आराम से, क्योंकि ये वीडियोस बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, बहुत ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है। तो आराम से आप लोग इसे समझिए, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आगाज करते हैं हमारे आज पहले सबक का। तो बेसिकली दर्स का आगाज हम करेंगे कुरान की एक आयत के साथ। कुरान की आयत है सूरह तकवीर की आयत, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि ये तो सारे जहां वालों के लिए एक नसीहत है और तुम में से हर उस शख्स के लिए जो राह रास्त पर चलना चाहता है। इंशाल्लाह इसी तरह हम अपने आगे के दर्स की भी शुरुआत में कुछ दुरूस की इब्तदा जो है वो कुरान की कुछ आयत या हदीस के जरिए करेंगे ताकि हमारा असल जो मकसद है वो वाज़ेह हो सके। तो ये आयत जो है वो कुरान मजीद के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि ये जो कुरान उन्होंने दुनिया में यानी कि नाजिल फरमाया है, हम लोगों तक पहुंचाया है, ये असल में एक नसीहत है हर उस शख्स के लिए जो राह रास्त पर चलना चाहता है। तो बहुत ही वाज़ेह तौर पर ये मैसेज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के ही जरिए कुरान के बारे में हमें दिया है कि कुरान हम तमाम लोगों के लिए नसीहत है। या अगर हम में से जो लोग राह रास्त पर दुनिया में, मैंने उस दिन भी आपसे बोला था, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भटकाव का इंसान को शिकार बनाती हैं, इंसान को भटकाती हैं, उसको मुसलसल किसी न किसी उलझन में लगाए रहती हैं। तो ऐसे में अगर हम उन जहनी उलझनों से बचना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम राह रास्त पर चलें और हम ये जानने की सीधी राह कौन सी है, हमारे लिए किसमें फायदा है, तो उसके लिए क्या है, हमारे पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बेहतरीन जो ज़रिया है वो उसकी किताब कुरान मजीद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी नीयत के साथ हम अपना सबक को शुरू करते हैं। हमारी नीयत यही है कि हम कुरान मजीद को समझने में हमारे को इसके ज़रिए से मदद मिलेगी। तो ये जो हमारा पहला दर्स होने वाला है इसमें हम बहुत ही बेसिक चीज़ें कुरान का, जो बेसिकली अरबिक ग्रामर का फंडामेंटल है, उसकी जो ग्रामर की जो भी बेस है उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहली चीज हमें सीखनी है कि इसमें सबसे पहली बात, आपको नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। स्क्रीन पर जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं आपको उसका इंशाल्लाह नोट्स प्रिपेयर करने हैं और वो नोट आपको मुझे शेयर करने होंगे, या जो भी करना है वो इंशाल्लाह वीडियोस और मैसेजेस के जरिए आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आज के इस चैप्टर में हमें सीखनी है, किसी भी जुबान का जो बुनियादी चीज होती है वो होती है उसके हरूफ, अल्फाबेट, ओके। तो अरबी जुबान में जो हरूफ है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ है हुरूफुल हिजा, ओके। सवाल ये हो सकता है कि हुरूफुल हिजा क्या है, ठीक है। तो अरबी जुबान के जो लेटर्स हैं, आप जिन्हें हरूफ कह सकते हैं, अल्फाबेट कह सकते हैं, यानी अलिफ से या तक जो लेटर हैं
کچھ کے متعلق 29 اور کچھ لوگوں کے متعلق 28، واٹ ایور، ہمیں اس چیز میں نہیں پڑھنا ہے۔ تو اس کو یعنی الف سے لے کے یا تک کے جو الفابیٹ ہے ان کو ہم حروف الہجا کہتے ہیں، انہیں حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے۔ تو کبھی بھی کوئی بھی آپ سے کہے کہ حروف الہجا حروف تہجی کیا ہے تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ عربی زبان کے جو الف سے لے کے یا تک لیٹرز ہیں ان کو ہم حروف الہجا کہتے ہیں، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے پہلی اور بیسک چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے، اور یہ سارے لوگوں کو پڑھنا آتا ہے الحمدللہ۔ اگر اس کے تعلق سے آپ لوگوں کو کوئی بھی کوشچن ہوتا ہے کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے گا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اس کا جواب آپ تک پہنچا دیں گے۔ یہ حروف الہجا ہیں، ان کی مثالوں کے ساتھ۔ تو چلیے پڑھتے ہیں ہم حروف الہجا ان کی مثالوں کے ساتھ۔ تو دیکھیے، الف سے اللہ، با سے بقرتن، بقرتن مطلب گائے، کاؤ، اوکے۔ تا سے توبتن یعنی کہ توبہ، ہم سب جانتے ہیں استغفار، توبہ۔ یہاں جو ہم الفابیٹ پڑھ رہے ہیں ہو سکتا ہے ان میں بہت سارے آپ لوگوں کو آتے ہوں یا آپ لوگ ان کے بارے میں پہلے سے جانتے ہوں۔ تو بیسیکلی اس کورس کے اندر ہم صرف رولس نہیں سیکھیں گے، ہم اپنی ووکیبلری کو بھی بلڈ کریں گے تاکہ ہم نئے نئے ورڈ سیکھیں، اور جس سے ہمارے پاس ایک اسٹرانگ ووکیبلری ہو کہ جب ہم سینٹینس میکنگ تک پہنچیں یا آیات بنانے، آیات کے ترجمے تک کے چیپٹر پہ انشاءاللہ پہنچے، تو ہمارے پاس ایک اسٹرانگ ووکیبلری ہو، ہم کو الفاظ کے معنی آتے ہوں، ہم کو معلوم ہو کہ کن الفاظ کے کیا میننگز ہیں بیسیکلی۔ پھر آپ چلیے آگے، تو چلتے ہیں سا سے ثوابن، ٹھیک ہے، یہ بھی سب کو معلوم ہے۔ جیم سے جنتن، جنت ہم سب لوگ جانتے ہیں، ہیون، پیراڈائز۔ اور عربی زبان کے دراصل یہ اس میں جو معنی ہے، عام معنی میں استعمال جنت ایک بہت ہی معروف معنی ہے، لیکن جنتن کے ایک اور معنی ہوتے ہیں باغ یعنی کہ گارڈن، اوکے۔ ہا سے حجن جو حج کرتے ہیں، خا سے خشیتن یعنی کہ ڈر، دال سے دعاؤن، دعاؤن ہم سب جانتے ہیں دعا پکارنا، زال سے ذکرن یعنی ذکر کرنا، را سے رجلن یعنی کہ آدمی، ٹھیک ہے، مین۔ آگے ہم چلتے ہیں، زا سے زیتون، زیتون یعنی کہ اولیوز، تین سے سنتن یعنی کہ سنت، بات، شین سے شجرتن یعنی کہ درخت یا پیڑ، صاد سے صبرن یعنی صبر کرنا، ذات سے زون یعنی کہ ٹو شائن، چمکنا، ٹھیک ہے۔ چلیے اس کے آگے الحمدللہ ہم چلتے ہیں، اوکے۔ پھر آگے ہم چلیں گے، تو سے طفلن یعنی کہ چھوٹا بچہ، زو سے ظلمن یعنی ظلم، عین سے عبدن یعنی کہ بندہ، غین سے گیسن یعنی کہ بارش، رین، فا سے فیلن یعنی کہ ہاتھی، قاف سے قمرن یعنی کہ چاند، قاف سے کتابن یعنی کہ کتاب، لام سے لیلن یعنی کہ رات، میم سے مسجدن یعنی کہ مسجد، نون سے نجمن یعنی کہ تارا، ہا سے ہلالن یعنی کہ چاند، واو سے وجہن یعنی کہ فیس یعنی چہرہ، حمزہ سے اردن یعنی زمین، یا سے یومن یعنی کہ دن۔ یہ سارے جو ورڈز ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، ان سارے ورڈز کو ہمیں بہت اچھے سے پڑھنا ہے تاکہ یہ آگے جا کے یا کچھ ہمارے کو میمورائز ہو جائیں، کیونکہ یہ آگے جا کے ہمارے کو بہت زیادہ کام آنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس طرح ہم نے حروف یعنی الفابیٹ کو سیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ حروف الہجا کو ان کی مثالوں کے ساتھ ساتھ ایگزامپلس کے ساتھ ساتھ سمجھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے آج ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ہے حرکات۔ یہ عربی زبان کا اتنا امپورٹنٹ چیپٹر ہے کہ آپ جب آگے پڑھیں گے تو آپ کو خود اس بات کا اندازہ ہوگا، لیکن یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ تو اس کے تعلق سے آپ تمام لوگوں کو بہت اچھے سے ان کو سمجھنا ہے، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے کیونکہ میں لاسٹ میں آپ کو ایک ٹاسک دینے والی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ سمجھیے حرکات کسے کہتے ہیں، جسے ہم یہاں پہ لکھا ہوا ہے ووول سائن، اوکے۔ حرکات یا جسے ہم بہت ہی سمپل زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں زبر زیر پیش، ٹھیک ہے۔
تو عربی زبان میں جو اس کی اصطلاحات ہیں، یعنی کہ اس لینگویج میں ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں، وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے جس لینگویج کو ہم سیکھ رہے ہیں، تاکہ آگے جا کے یہ ہمارے کو بیسکلی سارے ٹرمز ہم کو معلوم ہو، ہم ان کا یوز کر پائیں۔ تو جو زبر ہوتا ہے اس کے عربی میں دو نام ہیں، فتحہ اور نصب۔ جو زیر ہے اس کے دو نام ہیں، قصرہ اور جر۔ جو پیش ہے اس کے دو نام ہیں، دمہ اور رفع۔ اور آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ ان تینوں کے ناموں کو آپ کو یاد کرنا ہے، آپ کو بہت اچھے سے اس کو یاد کر لینا ہے تاکہ آپ اسے آگے بھولے نہیں۔ اس کے بعد کچھ اور حرکات ہوتی ہیں ہمارے قرآن عربی زبان میں، جس سے ہم تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے مراد ہے دو زبر دو زیر یا دو پیش۔ تو آپ کی جو دو پیش ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں تنوین مفتوحہ، جو آپ کے دو زیر ہیں اسے ہم کہہ سکتے ہیں تنوین مقصورہ، اور جو دو پیش ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں تنوین مضمومہ۔ اس کے علاوہ کچھ حرکات ہوتی ہیں جیسے کہ کھڑا زبر، جسے ہم اسٹینڈنگ فتحہ کہہ سکتے ہیں، کھڑا زیر، الٹا پیش، ان کو ایز اٹ از ہم سمجھ لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مد ہوتا ہے، کھینچ کر پڑھے جانے والے، چھوٹا مد بڑا مد، تشدید یا شدہ ہوتا ہے، اور جزم یعنی کہ سکون ہوتا ہے۔ ان ساری حرکات کو ہمیں اچھے سے پہچان لینا ہے تاکہ آگے جا کے یہ جب ہمارے پاس سوال ہو کہ یہ کون سی حرکت ہے، اس کو ہمیں کیسے سمجھنا ہے، تو ہم اسے آگے جا کے بھولے نہیں، انشاءاللہ۔ تو آج ہم نے جو چیزیں سیکھی ہیں وہ آپ کو اچھے سے لکھنی ہے، نوٹ کرنی ہے اور ان کو سمجھنا ہے۔ اب لاسٹ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کا ٹاسک کیا ہے۔ آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ جب یہ آپ ویڈیو مکمل طور پر دیکھ لیں تو آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ جس نمبر کے ذریعے آپ کو گروپس وغیرہ میں ایڈ کیا گیا ہے وہیں پہ آپ کو اپنا میسج ڈالنا ہے، اس میں اپنا نام بتا کے بولنا ہے کہ میں نے الحمدللہ ویڈیو مکمل طور پر دیکھ لی ہے، مجھے سمجھ آ گیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ تو آپ اپنا سوال بھی بول سکتے ہیں کہ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی ہے، تاکہ آپ کو اس کے بارے میں بتایا جا سکے۔ مجھے سمجھ آ گیا ہے، میں نے نوٹس بنا لیا، اور انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو کے لیے ریڈی ہوں، یعنی کہ میں اگلے لیسن کے لیے ریڈی ہوں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ ہمارے اس لیسن کو مکمل کر رہے ہیں، کتنے لوگ نیکسٹ لیسن کے لیے ریڈی ہیں۔ اسی کے بیس پہ ہم انشاءاللہ اگلا لیسن آپ لوگوں کے لیے تیار کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔